سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے سجدے کیے، گھر بنایا، میرا جی چاہتا ہے کہ خلیل کے سجدوں کی تائید میں ہم بھی 2 رکعت نماز نفل دوگانہ طواف پڑھیں۔ حضور نے فرمایا عمر بات تو تمہاری بہت اچھی ہے، مگر دیکھتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے حکم آ جائے ہے جی۔ ادھر حضور نے یہ بات فرمائی، ادھر جبریل قرآن لے کر آ گئے، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب عمر کو اجازت دے دیجئے مقام ابراہیمی پر 2 نفل ادا کریں، اور پھر تمام زائرین حرم کے لیے میرا یہ قانون سنا دیجئے، آئندہ جب بھی میرے اس گھر کے طواف کے لیے آؤ، طواف کرنے کے بعد تمہیں 2 رکعت نماز دوگانہ طواف ادا کرنا ہوگا، ورنہ تمہارا طواف ہی نہیں ہوگا۔ تو فاروق اعظم کی رائے عرش بری سے قرآن بن کر آئی، کہہ دو سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر دیکھا کہ ایک یہودی اور منافق کھڑے ہیں، اللہ اکبر، کیسے آنا ہوا؟ منافق کہنے لگا ہم ایک فیصلے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ کلمہ پڑھتا تھا وہ، ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا تھا، ہاں، اور یہ منافقین مدینہ سے شروع ہوئے، مکہ میں مخالفین تھے، مدینہ میں منافقین تھے، اور سورہ منافقون مدینہ میں نازل ہوئی۔ کلمہ بھی پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، اور ٹوٹے پھوٹے جہاد میں بھی چلے گئے، ٹوٹے پھوٹے، لیکن اللہ نے نہ ان کا ایمان قبول کیا نہ ان کے اعمال قبول کیے، اور حضرات صحابہ کرام سب سے زیادہ منافقت سے ڈرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور علیہ السلام کے رازدار صحابی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو مدینہ میں منافقین کے نام بتائے، 400 سے زیادہ منافقین تھے۔ حضور کی وفات کے بعد حضرات صحابہ کرام دیکھتے تھے حضرت حذیفہ جس کے جنازے میں شامل ہوتے، صحابہ بھی اس جنازے میں شامل ہوتے ہیں، اور جس جنازے میں وہ شامل نہ ہوتے سمجھتے کہ یہ منافق ہے، چونکہ حضور کے یہ رازداں صحابی ہیں، حضور نے ان کو بتایا ہے تو اس لیے ان کے جنازے میں شامل نہ ہوتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، رات کی تاریکی میں تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت حذیفہ باہر نکلے، امیر المومنین آپ مجھے حکم دیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا، آپ رات کی تنہائی میں تنہا تشریف لائے۔ فرمایا حذیفہ ایک بات مجھے بتاؤ، حضور نے تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں، کہیں ان ناموں میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ یہ ہے خوف خدا بندی۔ حالانکہ حضور کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنت کی بشارت سنی، مگر اس کے باوجود اللہ کا خوف اتنا، اور میں اور آپ ہے بھی کچھ نہیں، کوئی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیے کہیں تو بس جناب خود کو جنتی اور ساری دنیا جہنمی، ہمارا یہ حال ہے۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں حذیفہ بس ٹو دی پوائنٹ مجھے جواب دو، یس نو میں، بس اور کوئی بات نہیں۔ حالانکہ سیدنا فاروق اعظم تو امیر المومنین تھے، یہ پوچھنا چاہیے تھا حضور نے تمہیں منافقین کے نام بتائے، مجھے بتاؤ تاکہ میں ان کا کلا کھما کروں، تاکہ ہم ان سے محتاط رہیں۔ باوجود امیر المومنین ہونے کے پوچھنے کا حق رکھتے تھے، مگر آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ جس چیز کو حضور نے راز رکھا اس کو راز ہی رہنے دو، جب حضور نے ان کے قتل کا حکم نہیں دیا تو ہم ان کو قتل نہیں کریں گے، بس حذیفہ بتا دو کہیں ان ناموں میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین سراج اہل الجنہ، آپ تو جنت کے چراغ ہیں، آپ کا تو محل بھی حضور نے جنت میں دیکھا ہے اور آپ کو جنت کی میں نے کہا حذیفہ مجھے کوئی بات نہ بتاؤ، بس وہ بتاؤ جو میں پوچھ رہا ہوں۔ کہا امیر المومنین آپ کا نام نہیں ہے اس میں، بس یہ لفظ سنا اور الحمدللہ پڑھا اور چلتے بنے۔ صحابہ سب سے زیادہ منافقت سے ڈرتے تھے، منافق اور ایک یہودی دروازے پہ کھڑے، کیا بات ہے بھائی؟ یہودی کہنے لگا ہمارے درمیان اختلاف تھا ایک چیز کا، تو ہم حضور کے پاس گئے،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شہادت گواہی کی بنیاد پر فیصلہ میرے حق میں کر دیا. یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا بھائی مسلمان ہے اور یہ حضور